وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتب ابن تيمية رحمه الله قال الله عز وجل في القرآن العظيم وإن تعفوا عن سوء هو أقرب للتقوى وقال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقال الله عز وجل فإن الله كان عفوا قديرا وقال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس کا یہ حصہ ہے۔ سابقہ درس میں اللہ رب العالمین کی صفت سماع اور صفت بصارت و بصیرت پر دلائل پیش کیے گئے تھے، اور اللہ رب العالمین کے سماع اور عین کو ثابت کیا گیا تھا۔ درس آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان آیات کے ذریعے سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے صفت عفو و درگزر، معاف کرنے اور قدرت اور اسی طریقے سے عزت والی صفت کو ثابت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَإِن تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی انسان برا کرتا ہے، تمہیں اذیت پہنچاتا ہے، کسی طریقے سے تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ تقویٰ کی اعلیٰ معراج ہے کہ تم اس سے انتقام نہ لو، بدلہ نہ لو، بلکہ اس نے اذیت تم کو پہنچائی ہے، تم اسے معاف کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت عفو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو کام اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو کہا کہ تمہارا باہمی معاملہ بھی اگر ایسا ہی ہو، کوئی ابن آدم تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو تمہیں چاہیے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے معاف کرو۔ لیکن یہاں پر دو باتیں معاف کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر یہ کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں زندگی ہے تمہارے لیے، یہ بھی کہا گیا۔ یہ آیت میں کہا جا رہا ہے معاف کریں بہتر ہے، اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے؟ بدلہ لیں، یہ زندگی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاف کرنا کیسا ہے۔ معافی کے سلسلے میں اہل علم نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کو معاف کریں کہ معاف جب آپ کر رہے ہیں تو آپ ان حالات کو مد نظر رکھیں، اس صورت اور کیفیت کو مد نظر رکھیں کہ اگر اس شخص کو میں چھوڑ دوں یا ہم معاف کر دیں تو کیا یہ دوبارہ سرکشی کرے گا، دوبارہ پھر وہی غلطی کرے گا؟ اگر آپ کو صورت ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ جائے گا اور دوبارہ اور اس سے بڑا گناہ کرے گا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچائے گا، تو شریعت آپ کو نہیں کہتی کہ آپ اسے معاف کریں۔ آپ کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چھوٹی غلطی ہے۔ اگر آپ ابھی معاف کر دیں گے، اس کا غلط فائدہ وہ اٹھائے گا، بعد میں جا کے اور بڑی غلطی کرے گا، تو یہاں پر معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ جن قیدیوں کو پکڑ لیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ سے بھی رائے پوچھی گئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جتنے بھی قیدی ہیں سب کی گردن مار دی جائے، کیونکہ یہ کفر کے سرغنے ہیں۔ اور اس موقع پر جو بات عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی وہ یہ تھی، اے اللہ کے رسول، اگر آج آپ چھوڑ دیں گے
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دوبارہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ دوبارہ بھی آئیں گے، لہذا ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ چونکہ فیصلہ کچھ اور ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کی رائے 100% درست تھی، جو کفار جنگ بدر میں آئے تھے وہی چھوڑ دینے کے بعد پھر جنگ احد میں اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ کو معافی کے لیے سچویشن دیکھنا ہے، آپ کو حالات دیکھنا ہے، یہاں اس کو اگر معاف کر دیا جائے گا کہیں اس سے بڑی غلطی نہ کرے، لہذا یہ دیکھا جائے۔ پھر اس میں دوسرا راستہ یہ ہے کہ معافی وہاں پر کی جائے کہ جہاں پہ آپ کے معاف کرنے کا بھی احترام ہے، یعنی کہ اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو کہ میں نے ان کو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، لہٰذا میں آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا، دوبارہ اس طرح سے اذیت نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ جذبہ تشکر اگر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تبھی جا کر کے اس کو معافی دی جائے۔ تو یہ معافی کے سلسلے میں اہل علم نے وضاحت کی۔ یہ تھی صفت عفو، یعنی کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی معاف کرنے والا ہے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ بہتر ہے، لیکن ان صورتوں کو اور ان کیفیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدام اٹھایا جائے، ورنہ وہ معافی نہیں رہے گی بلکہ الٹا وبال بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دو صفتوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا، صفت عفو کو اور صفت قدرت کو۔ اب ایک کمزور آدمی ہے، اس کے اوپر کسی نے زیادتی کی، اب وہ طاقتور سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، مد مقابل سے وہ تو بہت مضبوط ہے، وہ تو سخت جان والا ہے، اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب مظلوم عاجز بے بس یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ عاجز ہے نا، بدلہ نہیں لے سکتا۔ کہیں یہ بات ذہن میں نہ آ جائے، کہیں یہ بات ذہن میں نہ آ جائے، اس لیے دو صفتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ بندے کے پاس جب قدرت نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ معاف کرتا ہے جبکہ سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا تھا۔ تو ان دو صفتوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ عاجز ہے اس لیے سے معاف کر رہا ہے، بندے کرتے ہوں گے، اللہ نہیں کرتا، اللہ تو طاقتور ہے۔ تو کہا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ وہ معاف کر دے، چاہیے کہ وہ درگزر کر دے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت کریمہ غالباً سورۃ النور کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عزت نفس پر داغ لگایا گیا تھا، تو اس موقع پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مستح ابن اثاثہ۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے اور غریب مفلس آدمی تھے۔ وہ جو منافقین نے افواہ پھیلائی مدینہ کے اندر، ان باتوں میں یہ بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی، مستح نے بھی یہی کہا کہ اماں عائشہ نے جو ہے زنا کیا ہے، اس طرح سے منافقین جو باتیں پھیلا رہے تھے اس میں یہ بھی آ گئے۔ اور اماں عائشہ کون ہے؟ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، دختر ہے۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی ابو بکر کو کہ مستح میرا کھاتا ہے اور منافقین کا ساتھ دیتا ہے،
کہ میری بیٹی کے تعلق سے اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اماں عائشہ کی برات جب آسمان سے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے واضح کر دیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد مستح کے اوپر ذرہ برابر بھی خرچ نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ قسم کھائی، یہ حلف انہوں نے جب اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا کہ چاہے کہ وہ معاف کرے، چاہے کہ وہ درگزر کرے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بندوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ یہ صفت عفو و درگزر کو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ثابت کیا ہے۔ دو صفتیں میں نے ذکر کی، یہ ایک ہی معنی میں صفت عفو اور ولیعفو ولیصفحوا، عفو اور صفح ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صفت قدرہ، یعنی کہ معاف کرنا اللہ کا کیسا ہے؟ قدرت کے ساتھ اللہ معاف کرتا ہے، کوئی اس کو عاجز نہ سمجھے، یہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آیت پڑھی تھی صفت عزہ، کہ اللہ رب العالمین عزت دار ہے، ہر طرح کی عزت اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے، اس کی ذات کے لائق اور اس کی کے لیے خاص ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت عزت کو ثابت کیا ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کو عزت دار مانیں اور ساتھ میں یہ یقین بھی کر لے کہ اللہ کے مقابلے میں ہم ذلیل ہیں، اللہ کے مقابلے میں ہم خار ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ہی عزت دار، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب ذلیل و خار ہیں۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ کا واقعہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا پس منظر ذکر کیا گیا کہ اللہ کی صفت عزت کو، اور آپ کو حیرانگی ہونی چاہیے کہ شیطان نے جب مہلت مانگی اللہ رب العالمین سے تو جانتے ہیں کس کی قسم کھائی؟ اللہ کے عزت کی قسم کھائی۔ کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تیرے عزت کی قسم ہے ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ صفات اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، اپنی دعاؤں میں شامل کرو، اپنی دعاؤں میں لاؤ، اللہ کو اس کی اسماء و صفات سے پکارو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ان پیارے پیارے ناموں سے دعا تو کرو تم، دیکھو اس کے بعد اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفات ایسے ہی تقریری طور پر نہیں ہے، دعاؤں میں اپنی منادات میں اس کو شامل کرو، اپنی فریاد رسی میں۔ یہ جو آیت ہے عزت والی آیت، معاملہ یہ تھا کہ مدینہ کے باہر غالباً جنگ احد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد نہیں دوسری کوئی مہم تھی بہرحال، تو وہاں پر اختلاف ہوا ایک معاملے کو لے کر کے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے یہ کہا کہ مدینہ کے اوپر اصل میں میری تاج پوشی ہونی تھی، اللہ کے رسول مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اصل میں وہ جو ہے وہاں کا لیڈر بننے والا تھا۔ اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو اس کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، اس کے دل میں ایک طرح سے نفرت تھی اسلام اور اللہ کے رسول کو لے کر کے۔ تو اس نے غصے کی کیفیت میں یہ کہا کہ جب ہم لوٹیں گے مدینہ تو ہم عزت دار ان ذلیلوں کو نکال کے پھینکیں گے۔ کس کو کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول کو، اہل ایمان کو کہہ رہا تھا کہ ہم عزت دار ہیں اور یہ باہر ہی آئے ہوئے ہیں، یہ ذلیل ہیں، ہم انہیں نکال باہر کریں گے مدینہ سے۔ تو ایک صحابی نے اسے سن لیا، اس کے الفاظ سن کر کے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اور خبر پہنچا دی کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابی آپ کو ذلیل کہہ رہا تھا، خود کو عزت دار قرار دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تحقیق کی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہے، بلکہ اسی سے بلا کر کے پوچھا تو نے کہا ہے؟ تو اس نے صاف طور سے انکار کر دیا، کیونکہ منافق تھا، منافق منہ پہ جھوٹ بولے گا، صاف بولے گا، چہرے پہ کوئی جھجک بھی نہیں رہے گی۔
آپ سچ کو اس سچائی سے نہیں بول سکتے جو منافق جھوٹ کو اس یقین کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ جس یقین بالجزم سے اس نے انکار کیا۔ صحابی پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹا بنا دیا، کہا اللہ کے رسول کو ذلیل، اور جب اللہ کے رسول نے استفسار کیا تو انکار کر رہا ہے، وہ تو ہے منافق۔ صحابی بڑے پریشان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد، غالباً 1 مہینہ یا 40 دن کے بعد، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کی ہے، عزت اس کے رسول کی ہے، عزت اہل ایمان کی۔ لیکن یہ منافقین، یہ کفار اور مشرک اس بات سے واقف نہیں ہے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اللہ نے سن لی ہے اس کی گفتگو کو، جس نے کہا تھا کہ ہم میں کا عزت دار مدینہ کے ذلیل کو نکالے گا۔ سورۃ المنافقون میں اس کا پردہ فاش کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت عزت ہے، اور عزت اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہے، بندوں کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ آدمی کی عزت جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ جو صفت ہے یہ لازمی وصف ہے اللہ کا۔ صفت عزت اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ آئندہ صفات کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان باللہ مضبوط کرے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔